نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآل محمد۔ آج شرح بیات باہو کی نشست 15 ہے اور پارٹ 15۔ اس میں ہم اس کتاب کے 68 سے لے کر 72 تک یعنی 68 سے 72 تک اور حرف جیم کے 17 سے لے کر 21 تک ابیات کی شرح کریں گے۔ جے کر دین علم وچ ہوندا تاں سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو، 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردے ہو، جے کچھ ملازہ سرور دا کر دے تاں تمبو خیمے کیوں سڑ دے ہو، جے کر مندے بیت رسولی پانی کیوں بند کر دے ہو، پر صادق دین تنہاں دا باہو جو سر قربانی کر دے ہو۔ اس بیت میں واقعہ کربلا کا ذکر ہے کہ جے اگر دین علم وچ میں ہوندا ہوتا تاں تو سر نیزے کیوں چڑھائے جاتے۔ اگر دین علم میں ہوتا تو سر کربلا میں سروں کو نیزوں پر کیوں چڑھایا جاتا۔ 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردے ہو، 18,000 جو عالم تھے لشکر میں، وہ کوئی تابعین کا دور تھا، صحابہ اور تابعین کا کٹھا دور چل رہا تھا، بلکہ صحابہ کا ہی دور تھا۔ جو بچے تھے حضور کے زمانے وہ جوان ہو گئے تھے، تو جو صحابی بچے تھے جوان ہو گئے تھے، آپ تابعین کا دور کہہ لیں یا صحابہ کا دور کہہ لیں، وہ اتنا کوئی فتنوں والا دور نہیں تھا۔ تو جو صحابی ہو تابعی ہو وہ عالم بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس علم بھی تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت امام حسین کو کفار نے قتل نہیں کیا، کفار نے شہید نہیں کیا، شہید کرنے والے بھی مسلمان ہی تھے۔ مسلمانوں کی مسلح افواج تھی، ان میں وہ تھے جو تابعی تھے اور صحابہ کرام کے اولاد تھی اور سارے مسلمان تھے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو کہتے ہیں 18,000 جو عالم لشکر میں تھا وہ حسین کے آگے پہلے قتل ہوتے، حسین کے آگے کھڑے ہو جاتے دیوار بن کے، اور جے کچھ ملاحظہ سرور دا کر دے، کچھ ملاحظہ احترام سرور کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا کا کر دے کرتے، اگر وہ کچھ احترام حضور علیہ السلام کا کرتے تاں تمبو خیمے کیوں سڑ دے ہو، تاں تو تمبو خیمے ہی ہوتے ہیں، تمبو کو خیمہ ہی کہا جاتا، خیمے کیوں سڑ دے جلائے جاتے۔ اگر انہیں حضور علیہ السلام کی بیعت کا کچھ بھی احساس ہوتا، کچھ بھی احترام ہوتا، جے انہیں کچھ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی احترام ہوتا تو اہل بیت کے خیمے کیوں جلائے جاتے۔ ظلم کی انتہا نہیں ہے، پانی بند کر دینا، خیموں کو آگ لگا دینا۔ جے کر مندے بیت رسولی، جے اگر مندے مانتے تسلیم کرتے بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت کو اگر وہ تسلیم کرتے مانتے اور انہیں یاد ہوتی، پانی کیوں بند کر دے ہو، کرتے پھر پانی کیوں بند کرتے ہو، پر مگر صادق دین تنہاں دا ان کا باہو جو
سر قربانی کرتے ہو، جو سر قربان کر جنہوں نے سر قربان کر دیا، مگر صادق دین ان کا ہے جنہوں نے سر قربان کر دیا۔ وہ 72 کہہ لیں یا 72 سے کم کہہ لیں، خواتین بھی تھی۔ بات یہ ہے کہ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ حضور کے زمانے کے گزرے ہوئے 62-63 سال ہوئے ہیں، اور 62-63 سال بعد حضور کی آل کا یہ حال کیا گیا کہ ایک کو تو زہر دے کر شہید کر دیا گیا اور دوسرے کے ساتھ صرف 72 کھڑے ہوئے اس زمانے میں، حالانکہ جید لوگ موجود تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دین صرف گھر میں بیٹھ کر عبادت کرنے سے ملتا ہے تو ایسا دین تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین نہیں تھا۔ دین حکومت اور حکومت سے دین پھیلتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ امام حسین حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے تو وہ دین کے لیے کرنا چاہتے تھے، گھروں میں بلوں میں چھپ کر نہیں بیٹھنا چاہتے تھے۔ ایک ہی مرد کھڑا ہوا اور اس کا کسی نے ساتھ نہ دیا۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں پورے بیت کا۔ یہ بیت دراصل 5 مصروں کا ہے۔ عام طور پہ بیت 4 مصروں کا ہوتا ہے، کچھ بیت 5 مصروں کے ہیں، یہ بھی 5 مصروں کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر دین ظاہری علوم، اگر میں ظاہری علوم بھی نہ کہوں، آج کل کے علماء تو صحبت نہیں پائی تابعین کی اور صحابہ کی، وہ جو سامنے کھڑے تھے انہوں نے صحابہ کی صحبت بھی پائی تھی، اگر تابعین میں شمار کر لے ان کو، صحابہ بھی تھے اس زمانے میں۔ وہ صحابہ جو حضور کے زمانے میں بچے تھے، 14-15 سال کے تھے، وہ اچھے خاصے جوان تھے۔ اگر ان کو وہ سارے عالم ہوتے ہیں، تابعین ہوں یا صحابہ ہوں، وہ عالم ہیں۔ حضرت امام حسین کے سامنے کے لشکر میں 18,000 عالم کھڑے ہوئے تھے۔ اگر ہم اس کو یہ یوں شروع کریں، اگر دین علم میں ہوتا تو سر نیزوں پر کیوں چڑھائے جاتے؟ اور 18,000 عالم جو صحابہ بھی تھے اور صحابہ کی اولاد میں سے تھے، تابعین تھے، 18,000 عالم جو تھے اگے حسین دے مردے ہو۔ اگر دین ظاہری علوم، اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ان کے پاس ظاہری علم تھا، ان کے پاس باطن کا علم نہیں تھا، صرف کتابی حسابی کتابی تھے، وہ عالم تھے، دین ظاہری علوم میں ہی پنہاں یا چھپا ہوا ہوتا تو حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے مقدس اور پاک سروں کو نیزوں پر نہ چڑھایا جاتا، بلکہ تمام کے تمام 18,000 عالم جو یزید کی فوج میں موجود تھے حضرت امام حسین کے سامنے جان قربان کر دیتے۔ اگر یزید کے فوجی جو نام نہاد مسلمان تابعین اور وغیرہ تھے اپنے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذرا سا بھی ادب احترام رکھتے اور ان کی اتباع کرنے والے ہوتے تو حضرت امام حسین کے اہل بیت کے خیمے کیوں جلاتے؟ اگر یہ بے شرم لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیت کا ذرا سا بھی پاس رکھتے، ذرا سا بھی احترام رکھتے، ذرا سا بھی بیت کو یاد رکھتے، تو ان پاکیزہ لوگوں پر پانی کبھی بند نہ کرتے، ان مقدس لوگوں پر پانی کبھی بند نہ کرتے۔ مگر صادق اصل دین تو ان لوگوں کا ہوتا ہے جنہوں نے امام حسین کے آگے سر قربان کر دیے اور حضرت امام حسین پر آنچ نہ آنے دی، آپ آخر میں شہید ہوئے۔ صادق دین تو ان کا تھا، اصل دین تو ان کا تھا۔ اور جی آگے چلیں جی۔ جادہ مرشد کاسا دیتا تادی بے پرواہی ہو، کی ہویا جے راتی جاگیں جے مرشد جاگ نہ لائی ہو، راتی جاگیں تے کریں عبادت دے نندیا کریں پرائی ہو، کوڑا تخت دنیا دا باہو
تے فقر سچی شاہی ہو۔ جد جب دا سے مرشد کاسا، گداگر مانگنے کے لیے ایک پرانے زمانے میں کالا سا وہ ایسے اوول شیپ کا پیالہ سا استعمال کرتے تھے مانگنے کے لیے، اس کو کاسا کہتے ہیں یا پیالہ کہہ لیں، اس کو کوئی بھی نام دے لیں۔ تد ہی بے پرواہی ہو، جب سے مرشد نے وہ مانگنے کے لیے پیالہ دیا ہے تب سے دل بے پرواہ ہو گیا ہے۔ اس میں اب یہ کہتے ہیں جب سے مرشد نے مجھے عشق الہی کا پیالہ عطا فرمایا ہے تب سے میں دونوں جہانوں سے بے نیاز ہو گیا ہوں۔ یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ کی ہویا جے راتیں جاگیں جے مرشد جاگ نہ لائی ہو۔ کی کیا ہویا ہوا جے اگر راتوں جاگیں کو جاگتا ہے بیدار رہتا ہے، جے اگر مرشد جاگ نہ لگائی۔ اصل میں بات یہ ہے کی ہویا جے راتیں جاگیں، کیا ہوا تو جو شب بیداری کر کے عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا ہے، یہ مرشد جاگ نہ لائی ہو۔ اگر مرشد کی تو نے بیعت نہیں کی، جاگ سمجھ گئے نا آپ، جاگ وہ ہوتی ہے، پیچھے میں نے ایک بیت میں سمجھایا ہے، وہ جو دہی جمانے کے لیے دودھ میں تھوڑی سی ڈالی جاتی ہے نا کھٹاس، اور دہی وغیرہ یا کھٹاس ڈالا جاتا ہے پھر وہ دہی بن جاتا ہے، اس کو جاگ کہتے ہیں جو تھوڑا سا ڈالا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ راتوں کو بیدار رہ کر زہد و ریاضت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک تو مرشد کی بیعت نہ کرے اور مرشد تجھے عشق الہی کا جذبہ عطا نہ کرے۔ راتیں جاگیں تے کریں عبادت، راتوں جاگیں بیدار تے اور کریں عبادت، راتوں کو بیدار رہ کر عبادت کریں، دیں دن کو نندیا برائی غیبت بہتان کریں پرائی ہو، اور دن کو دوسروں کی غیبت بہتان برائیاں کرتا پھرے۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے، اور نہ ہی اس جس کا دوسرے مصرے میں ذکر ہوا ہے، اور نہ ہی تیری اس عبادت کا کوئی فائدہ ہے کہ رات کو تو شب بیداری سے عبادت و ریاضت کرے اور اس کے بعد دن کو سو کر اٹھے اور لوگوں کی برائیاں بیان کرتا پھرے۔ کچھ لوگ آج کل ایسے ہیں رات کو ساری رات جا کر عبادت کرتے ہیں اور دن صبح اٹھ کر دن کو دوسرے لوگوں کی زندگی جہنم بنا دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی دنیا میں۔ کوڑا تخت دنیا دا باہو تے فقر سچی شاہی ہو۔ کوڑا جھوٹا، تخت جو بادشاہ کا نہیں تخت ہوتا، دنیا دا کا باہو، کوڑا تخت دنیا کا جھوٹا اور بیکار تخت دنیا کا ہے۔ یہ نہیں چودھری بنے ہوئے سردار کسی خاندان کا چودھری بنا فیصلے کرنے والا بیٹھا ہوا ہے، یہ ملک کے سربراہ دیکھ لیں، یہ صوبوں کے سربراہ دیکھ لیں، محکموں کے سربراہ دیکھ لیں، کہیں بھی تخت کوئی بھی اقتدار مل جائے وہ جھوٹا ہے تے فقر سچی بادشاہی ہو۔ اور فقر جو ہے وہ اصل اور شاہی بادشاہت ہے۔ دنیاوی تاج و تخت، اقتدار، حکمرانی، بادشاہیاں سب جھوٹی ہیں، سچی بادشاہی تو فقر میں ہے۔ جیم کا بیت نمبر 19 ہے جی اس کتاب کا 70 بیت نمبر۔ جہاں تائیں خودی کریں خود نفسوں تاں تائیں رب نہ پاویں ہو، شرط فنا نو جانے ناہیں تے فقیر نام رکھاویں ہو، موئے باج نہ سوندی الفی ایویں گل وچ پاویں ہو، نام فقیر تد سوندا باہو جد جیوندیاں مر جاویں ہو۔ جہاں تائیں جب تک خودی تکبر
خود نفسوں، خود اپنے آپ میں خود پرستی کہہ لیں، خود پرستی عجب، ہاں عجب کہہ لیں، خود پرستی کہہ لیں، تاں تائیں رب نہ پاویں ہو، تب تاں رب نہ پاویں ہو، اس وقت تک رب نہیں پاویں مل سکتا جہاں جب تک خود ہی تکبر جب تک تکبر کریں اور عجب خود نفسوں عجب میں عجب کرے تب تک رب نہ پاویں، تب تک رب کو پا نہیں سکتا۔ جب تک تم خود پرستی، عجب، تکبر اور نفس پرستی سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرو گے تب تک رب تعالیٰ کا وصال حاصل نہیں ہوگا۔ یہ خود نفسوں، نفس بھی ہے، خود نفسوں، خودی عجب، خود عجب، نفسوں نفس پرستی، تو اس کا یہ میں نے معنی کیا ہے۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ جب تک تم خود پرستی، عجب، تکبر اور نفس پرستی سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرو گے تب تک تمہیں وصال الہی نصیب نہیں ہوگا، تب تک تم وحدت تک نہیں پہنچ سکتے، تب تک تم بقا باللہ نہیں ہو سکتے، تب تک تم فنا فی ہو نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، شرط فنا نو جانے نہیں تے فقیر نام رکھاویں ہو۔ شرط، یہ شرط تو آپ کو یاد ہے، شرط اور اردو میں بھی شرط ہی ہوتا ہے، اصل میں یہ فنا فی اللہ کا فنا سے مراد فنا فی اللہ ہے۔ فنا فی اللہ کے جو راستے کے جو اصول و ضوابط ہیں، شرط اسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فنا فی اللہ کے جو اصول و ضوابط ہیں، یا کیا کہیں گے اسے، اس کو تو تم جانتے ہیں۔ فقر کے فنا ہونے کے راستے کو تو نو کو جانتا نہیں تے اور نام فقیر ہی ہے، رکھاویں رکھ لیا ہے۔ فنا فی اللہ کی طرف جانے والے راستے یا فقر کے راہ کہ علم، فقر کی راہ کا تو علم رکھتا نہیں ہے، اور نہ تو نے فقر کی فنا فی اللہ اور خود ہی اپنا نام اپنا فقیر رکھ لیا ہے۔ یا کہہ لیں فنا فی اللہ، اصل میں یہاں لفظ فنا استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم فنا ہی کریں گے۔ فنا فی اللہ کی راہ کو اور اس کے اصول و ضوابط کو تم سمجھتے نہیں ہو، اور گلے میں تم فقیری کا اشتہار لٹکائے پھرتے ہو۔ اصل میں اس کا اپنا نام فقیر رکھ لیا، لوگ فقیر ہوں۔ ٹھیک ہے نا، میں بڑا فقیر ہوں۔ کچھ سمجھ آئی ہے؟ میں اور دوبارہ کر دوں اور اچھی طرح کر دوں۔ موئے باج نہ سوندی الفی ایویں گل وچ پاویں ہو، موئے مرے باج بغیر نہ نہیں سوندی اچھی لگتی، سونی لگتی۔ الفی یہ ہوتی ہے جو پرانے گداگر نہیں ہوتے تھے، اب پھٹا سا لباس پہنا ہوتا تھا اور گلا یہاں پھٹا سا ہوتا تھا، لباس پہنا ہوتا تھا گداگر وغیرہ، ایویں ایسے ہی گلے وچ میں پاویں ڈال لی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ موئے باج مرے بغیر یہ اچھی نہیں لگتی، جو لباس تو نے گلے میں پھٹا پرانا ڈالا ہوا، یہ مرے بغیر اچھا نہیں لگتا۔ مرے بغیر کیا ہو گیا؟ موت ہوا قبلہ تو موت ہوا، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ یہ مرے بغیر اچھا نہیں لگتا، تو نے ایسے ہی گلے میں ڈال لیا ہے، خام خواہ گلے میں ڈال لیا، فقیر بن گیا، گلے میں ڈال لیا ہے۔ مرنے سے پہلے مر جانے تک یہ لباس تمہیں زیبا نہیں دیتا، اچھا نہیں لگتا، لیکن تم نے تو ایسے ہی اس کو گلے میں ڈال لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح ہو جائے۔ نام فقیر تد سوندا باہو، نام فقیر تد تب سوندا اچھا یا خوبصورت، جب جیوندیاں زندگی میں مر جاتا ہے، زندگی میں مر جاویں۔ نام فقیر تو تب خوبصورت اور سونا لگتا ہے جب تو زندگی میں ہی مر جاتا ہے،
حیاتی میں بھی مر جاتا ہے. یہ بار بار آ رہا لفظ دیکھیں آپ. موتوا قبلہ انت موتوا کی جو حدیث ہے یہ بار بار آ رہی ہے، مرنے سے پہلے مر جاؤ. میرے خیال میں جتنے ابیات ہم نے کیے اس میں تو بہت دفعہ، اس میں تو 2 دفعہ آ چکی ہے اس بیت میں ہی. تو نام فقیر تب ہی خوبصورت لگتا ہے جب تو زندگی میں مر جائے. جو مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں فقیری تو انہی کو زیبا ہے، فقیری تو انہی کا حق ہے، انہی کو ملتی ہے. یہ کہہ لیں جو مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں. جی اور یہ 71واں بیت ہے جس کتاب کا، اور جیم کا 20واں بیت ہے. جل جلیندیاں جنگل بھوندیاں میری ہکا گل نہ پکی ہو، چلے چلیے مکے حج گزاریاں، چلے چلیے مکے حج گزاریاں میرے دل دی دوڑ نہ ڈکی ہو. تریے روزے 5 نمازاں یہ بھی پڑھ پڑھ تھکی ہو، سبے مراداں حاصل ہویاں باہو جداں مرشد نظر مہر دی تکی ہو. جل پانی کو کہتے ہیں، دریا کو بھی کہتے ہیں. جلیندیاں دریا میں آوارہ گردی گیا. کہ میں آپ کو یہ بتا دوں یہ ابیات تقریباً 300-350 سال پرانے ہیں، انگریز کے دور سے پہلے ہے. اس وقت نہریں نہیں ہوتی تھیں، اور یہ جو ہیڈ بنا کر نہریں نکالی گئی ہیں اور زمینوں کو سیراب کیا گیا نا، یہ انگریزوں کے دور میں کیا گیا ہے. اس سے پہلے نا نہریں نہیں ہوتی تھی، صرف دریا ہی ہوتے تھے، اور شہر عام طور پہ دریاؤں کے کناروں پر ہی بستے تھے. ٹھیک ہے، لاہور راوی کے کنارے پہ بسایا گیا تھا، تو عام طور پر دریا کے کناروں پہ ہی بستے تھے. یہ تو میں نے آپ کو ایک شرح کر دی اس کی. دوسرا، عام طور پہ زود و ریاضت چلہ کشی دریا کے اندر پانی میں کھڑے ہو کے بھی راتوں کو کی جاتی ہے، یہ بھی اس کا ایک موضوع. لیکن یہاں حضور نے جو تشبیہات استعمال ہوئی ہے وہ دریا کے کنارے گھومنے سے، یہ دریا کے کنارے بھی جنگل ہوتا ہے، گھومنے سے ہوئی ہے. یہاں آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں کہ دریا میں کھڑے ہو کر بھی کیے جاتے ہیں وظیفے وظوفے. یاد ہے آپ نے سنا کبھی دریا کے پانی میں کھڑے ہو کر ساری رات کھڑا رہ کر ایک ٹانگ پہ بھی کھڑا رہا جاتا ہے تو وظیفے کیے جاتے ہیں. جنگل بوندیاں دریا کے کنارے رہتے ہوئے، جل جلیندیاں دریا کے کنارے، دریا یا پانی دریا کے کنارے رہتے ہوئے، جنگل بوندیاں جنگلوں میں آوارہ گردی کرنے میری ہکا گل نہ پکی ہو، میری ایک گل بات نہ نہیں پکی پختہ ہوئی، پکی ہوئی. میں دریاؤں کے کنارے میں آوارہ گردی کرتا رہا، وہاں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر ورد و وظائف بھی پانی میں کرتا رہا، اور جنگلوں میں بھی گھومتا رہا، آوارہ گردی کرتا رہا، میری ایک بات نہیں پختہ ہوئی. وہ کون سی بات ہے؟ چلے چلہ کشی، چلے چلے چلیے کشی، چلے چلیے چلہ کشی. ٹھیک ہے، مکے مکہ حج گزاریاں میری دل دی دوڑ نہ ڈھکی ہو. میں چلہ کشی کرنے سے اور مکہ میں جا کر حج کرنے سے میرے دل کی طلب پوری نہ ہوئی. ڈھکی ڈکی ڈکی ہے لفظ، ڈکی نہیں ڈکی. طلب پوری نہ ہو، میرے دل کی طلب پوری نہیں ہوئی. 3 روزے 5 نمازاں، 30 روزے 5 نمازیں یہ بھی پڑھ پڑھ تھکی ہو. یہ بھی پڑھ پڑھ تھک گیا ہوں، تھک گیا ہوں. سبے مراداں حاصل ہویاں باہو جداں مرشد نظر مہر دی تکی ہو. سبے سب مراداں مرادیں طلبیں حاصل ہویاں ہو گئی جداں جب مرشد نظر نظر بھی ہو سکتا ہے، نگاہ بھی ہو سکتا ہے، مہر محبت معرفت کی تکی ڈالی. تکی تکنا، کسی کو دیکھنا، پنجابی میں تکنا کہتے ہیں کسی کو دیکھنا. تکی وہ قافیہ ردیف
اپنا الفاظ بنا لیتے شاعر. تو کہتے ہیں سبھی مرادیں اس وقت حاصل ہو گئیں جب مرشد نے مجھ پر ایک نگاہ ڈالی. اب اس کا یہ ہو گیا میں دنیا سے علیحدہ ہو کر یعنی دنیا چھوڑ کر، یہ جو اوپر والا پہلا مصرع ہے نا، یہ دنیا چھوڑ کر کیا جا سکتا ہے. میں دنیا چھوڑ کر تلاش حق کے لیے دریاؤں اور جنگلوں میں پھرتا رہا، چلہ کشی میں مصروف رہا، نمازیں پڑھ پڑھ کر، روزے رکھ رکھ کر اور حج کر کر کے تھک گیا. یہ میں نے 2 بیات اکٹھے کر لیں. لیکن دل کی مراد پوری نہ ہوئی، یعنی معرفت حق تعالی یا وصال الہی یا فنا فی ہو یا وعدت وغیرہ حاصل نہ ہوئی. لیکن جب مرشد کامل اکمل نے میرے اوپر ایک نگاہ ڈالی تو میرے سارے حجاب دور ہو گئے. حجاب ہی دور، پردے اٹھ گئے. گنڈ مکھڑے تو لا مایا. وہ کہتے نا ہمارے ایک ہوتے تھے بزرگ حضور کے، بہت پرانے، ان پڑھ تھے، بہت ہی زیادہ ان پڑھ. کہنا کہ ایک تو ان پڑھ کو سمجھ، وہ بالکل دیہاتی تھے. تو ان کو اس میں اللہ ذات ملا تو انہوں نے بجائے اس کے تصور کرنے کے میں اللہ پاک کو دیکھ رہا ہوں، یہی کہنا گنڈ مکھڑے تو لا مایا، گنڈ مکھڑے تو لا مایا، اس طرح کہتے رہنا اس نے. یعنی کہ چہرے سے اپنا حجاب اتار. جہاں جہاں ذات نہ تھیوے باہو تاں کم ذات سدیوے ہو، ذاتی نال صفاتی ناہی تاں تاں حق لبھیوے ہو، اندر بھی ہو باہر بھی ہو باہو کتھے لبھیوے ہو، جیندے اندر حب دنیا باہو او مول فقیر نہ تھیوے ہو. جہاں جہاں جب تک ذات نہ تھیوے، ذات نہ ملے، اس اللہ پاک کی ذات نہ ملے، ذات نہ تھیوے ذات نہ ملے، فنا فی اللہ نہ ہو، بقا باللہ نہ ہو، فنا فی ہو نہ ہو، تاں کم ذات سدیوے ہو. اس وقت تب تک وہ کم ذات، تو کم ذات کہتے ہیں جس کی ذات کمی وغیرہ پنجابی میں کہتے ہیں، کم ذات سدیوے ہو، وہ کم ذات کہلاتا ہے. جب تک مثلا یہاں پہ یہ صفات کا اور ذات کا اس میں تقابل کیا گیا ہے. صفات جو ہے نا اس سے آپ عمل کر کے ایک صفت کا کوئی بھی آپ چیز حاصل کر سکتے ہیں، چلہ کشی کر کے، یہ صفت کر کے. یہ جو نا عمل ہے، کہتے ہم نے نوری عمل ہے. ایک ہوتے کالے علم کے ماہر، ایک ہوتے نوری عامل ہیں، انہوں نے صفات کا ہی وظیفہ کیا ہوتا ہے. تو ہمارے ایک ساتھی ہیں فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے یا ودودوں کا ایک کیا ہوا تھا. وہ جیسے ہی پڑھتے تھے کسی کی طرف پھونک مارتے تھے پڑھ کے، وہ اس کی طرف دوڑا آتا تھا. وہ ایک دفعہ ایک عورت کو پھونک مار بیٹھے، وہ اس کے پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے، پھر حضور کے قدموں میں گر گئے. کہتے مجھے اس سے جان چھڑاؤ جی، میں پاگل ہو جاؤں گا. تو پھر انہوں نے ذات چھڑائی. ایسے صفات کے وظائف پڑھ کرنا، یہ دنیا کے بارے میں جو کچھ ہیں وہ حاصل کرتے ہیں. یہاں ذات اور صفات کا تقابل کیا گیا ہے. صفات یہاں تک گھوم پھرا دیتی ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، کسی بھی صفت کا وظیفہ کریں آپ، چلہ کشی کریں، یہ نوری عمل جو ہوتے ہیں یہی ہوتے ہیں. اب سمجھ آئی؟ یا خبیروں کا کوئی عمل ہو تو وہ آپ کے دل کی بات اور وغیرہ بتا سکتا ہے. آپ کے دل میں جو بات ہو نا، دل میں یہاں تک جہاں چھپی ہوئی نہیں، اندر تک دل میں ہو، تو تیرے دل میں یہ ہے یہ بتا سکتا، پہلے جان سکتا ہے، پہلے آپ کو بتانا شروع کر دے گا. جو دل میں مستقبل دا اس کو پتہ نہیں ہوتا، پھر وہ آپ کو مطیع کر کے نا دل میں بات بتا کے پھر آپ کا مستقبل جھوٹا سچا بتائے گا. سمجھ گئے نا؟ یا اس کی وہاں تقابل کیا گیا ہے. اس نظر سے آپ نے اس بیت کو دیکھنا ہے. صفات کی کمی نہیں، اللہ کی صفات ہے یہ، اور صفات تمام اس میں اللہ ذات میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ جہاں جہاں ذات نہ تھیوے باہو تاں کم ذات سدیوے ہو،
جب تک ذات حق تعالی حاصل نہیں ہوتی تب تک تو کم ذات ہی رہے گا. ذاتی نال صفاتی نہیں، ذات نال صفات، صفاتی نال ساتھ، ذاتی ذات نال ساتھ، صفاتی صفات نہیں، ذاتی کے ساتھ صفات نہیں. جب تک تو ذات کے ساتھ صفات کا، اگر تیری منزل صفات نہیں ذات ہے تب تک حق ذات لبیوے حاصل ہو جائے، مل جائے. لبیوے ویسے پنجابی کا مشہور ہے، لب گیا، حاصل ہو جائے، مل جائے کچھ چیز. تو یہ ہے کہ جب تک ذات لاہوت صفات نسوت نہیں، ذات سے جب تک تو صفات کو نہیں نکال دے گا، اگر ساتھ نہیں رکھے گا، صرف ذات کو پانے کی کوشش کرے گا، ذات حق تعالیٰ کو پانے کی کوشش کرے گا، تو تجھے حق تعالیٰ مل جائے گا. اندر بھی ہو تو باہر بھی ہو، باہو کتھے لبیوے ہو. ظاہر میں بھی ہو ہے، باطن میں بھی ہو ہے، باہو کتھے لبیوے ہو. باہو اب کہاں ملے؟ ویسے باہو کا لفظی معنی جو ہے نا، باہو، ہو کے ساتھ. اگر ہمیں سے رحمت اللہ علیہ کی ریہ نہ ڈالیں تو اس کا مطلب بنتا ہے باہو، ہو کے ساتھ رہنے والا، ہو کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اب میرے تو اندر بھی ہو ہے، باہر بھی ہو ہے، باہو تو اب ختم ہو گیا ہے، باہو تو رہا ہی نہیں، میں تو فنا فی ہو گیا ہوں. وصال الہی کے بعد اب آ جاتے ہو کی طرف. میں مختصر بیان کروں گا اور زیادہ نہیں بیان کروں گا. اس میں اللہ ذات، اس میں اللہ، اس میں ذات ہے. ایک تو یہ بات یاد رکھ، اس میں اللہ، اس میں ذات ہے، اور یہ صرف اللہ پاک کی ذات کے لیے خاص الخاص ہے. تمام علماء حق، تمام صوفیہ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ نہ تو یہ مصدر ہے یا نہ مشتق ہے، نہ یہ کسی سے نکلا ہے یہ لفظ، اور نہ کوئی لفظ اس سے نکلتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ اور نہ اس کا مجازن اطلاق کسی پر ہوتا ہے. مجازن اطلاق بڑا رحیم آدمی ہے، بڑا کریم آدمی ہے. یا ہم کسی کا نام عبد الکریم صفات کے صاحب رکھتے ہیں، عبد الرحمان رکھتے ہیں، عبد القدوس رکھتے ہیں، یہ ہم کوئی رکھتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں رحیم میری بات سننا، کریم میری بات سننا، ودود میری بات سننا، عبد الودود ہو. تو اگر عبداللہ ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ میری بات سننا؟ نہیں کہہ سکتے نا. اس کی یہی خصوصیت ہے. جب ذات کا ذاتی نام ہے تو ذات کا تو پھر وحدہ لا شریک ہے، وہ کیسے کرے گا؟ یعنی یہ بھی لم یلد، یہ اگر نام لیں اس کو تو لم یلد ولم یولد ہے. اس کے ذکر سے نے اللہ پاک کی ذات حاصل ہوتی ہے. اس میں ذات کے ذکر سے اللہ پاک کی ذات حاصل ہوتی ہے. اور جب آدمی اس ایک نام سے اللہ پاک کو پکار لیتا ہے تو اس میں تمام اسماء صفات بھی آ جاتے ہیں. یہی اس اسم کی خصوصیت ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک جب تو نے اللہ تعالیٰ کو صفت رحمت کے ساتھ پکارا، یعنی رحمان یا رحیم کہا، تو نے اس صورت میں اس کی صفت رحمت کا ذکر کیا، صفت قہر کا نہیں. یوں ہی صفت علم کے ساتھ یا علیم کہہ کر پکارا تو صرف صفت علم کا ذکر کیا، صفت قدرت کا نہیں. لیکن جب تو نے اللہ کہا تو گویا تمام صفات کے ساتھ اسے پکار لیا، کیونکہ الہ، معبود جس کی عبادت کی جائے، ہوتا ہی وہ ہے جو تمام صفات سے متصف ہو. تفسیر کبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85. دیکھیں کسی چیز کی پہچان کے لیے
اور یا اس سے رابطے کے لیے اس کا نام ہوتا ہے۔ نام رکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی پہچان ہو، اس کو پکارا جا سکے، اس کو رابطہ کیا جا سکے۔ نام تو ہوتا ہی اس لیے۔ فرض کریں ایک شخص کا نام نوید ہے، میرے بھائی کا نام نوید تھا، نوید الرحمن، میں نے اس لیے اس کا نام نوید یہاں لکھا ہے۔ ایک شخص جس کا نام نوید ہے، اگر اس نے حکمت کا علم سیکھ رکھا ہے تو وہ حکیم نوید کہلائے گا۔ اگر اس نے قرآن مجید حفظ کر رکھا ہے تو وہ حافظ نوید کہلائے گا۔ اس طرح اگر اس نے حج کر رکھا ہے تو حاجی نوید کہلائے گا۔ غرض جتنی صفات سے وہ متصف ہوتا چلا جائے گا، اتنے ہی صفاتی نام اس کے اصل نام نوید کے ساتھ لگتے چلے جائیں گے۔ اس صورت میں نوید اس کا ذاتی نام ہے، حکیم، حافظ، حاجی وغیرہ اس کے صفاتی نام ہیں۔ معلوم ہوا کہ صفاتی نام صرف ایک صفت کے ذکر کا، صفاتی نام صرف کسی ایک صفت کے ذکر اذکار کا جامعہ ہوتا ہے، جبکہ ذاتی نام تمام صفاتی ناموں کا بھی جامع اور مجموعہ ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کو اس کے ذاتی نام سے پکار یاد کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام صفات سے جو لامحدود ہیں اس سے یاد کرتا ہے۔ اور اللہ پاک نے انسان کے اندر اس کی روز ازل سے استعداد رکھی ہوئی ہے، تو اس میں اللہ ذات جو ہے نا، یہی اس میں اللہ ذات کہ بھی میں پہلے قرآن کے لحاظ سے بیان کر دوں۔ اس کا اگر پہلا الف ہٹا دیں تو للہ رہ جاتا ہے، پہلا الف ہٹا دیں تو للہ رہ جاتا ہے۔ للہ ما سماوات و ما فی الارض، سورہ بقرہ 284۔ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں، یہ بھی اس میں اللہ ذات ہے، اس میں ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ الف کے بعد یہ لام بھی ہٹا دیں تو لہو رہ جاتا ہے، تو لہو رہ جاتا ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسی کے لیے بادشاہت و حمد و ستائش ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ تغابن ایک پہلی آیت ہے اس کی۔ فرض کریں آپ یہ دو الف اور دو لام بھی ہٹا دیتے تو ہو رہ جاتا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر ہو۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسے بھی تقوی نصیب ہوا اس میں اللہ ذات سے ہوا۔ اس میں اللہ ذات سے 4 اسم ظاہر ہوتے ہیں۔ اول اسم اللہ جس کا ذکر بہت ہی افضل ہے، جب اسم اللہ سے الف جدا کیا جائے تو یہ اسم للہ بن جاتا ہے۔ اسم للہ کا ذکر فیض الہی ہے، جب اسم للہ کا پہلا لام جدا کیا جائے تو یہ اسم لاہو بن جاتا ہے، اور اسم لاہو کا ذکر عطا الہی ہے، جب دوسرا لام بھی جدا کر دیا جائے تو یہ ہو بن جاتا ہے۔ اسم ہو کا ذکر عنایت الہی ہے، چنانچہ فرمان حق تعالی لا الہ الا ہو، اللہ بس ما سوا اللہ بس۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے سلسلہ میں پہلی منزل جو ہوتی ہے نا ذکر کی، وہ اللہ کی دی جاتی ہے۔ جب طالب کچھ ترقی کرتا ہے تو پھر للہ کی دی جاتی ہے، پھر کا طالب کچھ ترقی کرتا ہے تو مرشد اسے لاہو کی دیتا ہے۔ جب طالب انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو مرشد اسے سلطان الاذکار، ذکروں کا بادشاہ، آخری ذکروں کا آخری ذکر ہو دیتا ہے۔ تو یہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہو عارفین کا آخری اور اعلیٰ ترین ذکر ہے۔ فتوحات مکیہ جلد 2 باب 5۔ ہو عارفین کا آخری اور اعلیٰ ترین ذکر ہے۔ علامہ اقبال رموز بے خودی میں فرماتے ہیں، ہر کے پیمان باہو المجود بست، گردنش از بند ہر معبود رست۔ جس نے حاضر و موجود ہو کے ساتھ، جس نے حاضر و موجود، حاضر ناظر یعنی کہ ہو کے ساتھ اپنا عہد باندھ لیا، وہ زندہ جوید ہو گیا۔
اس کی گردن ہر غلامی سے آزاد ہو گئی۔ سلطان باہو تو کتاب میں ہر جگہ ہو کا ذکر کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں میرے پاس جو طالب آتا ہے میں تو اسے آخری ذکر سلطان الاذکار ہو ہی دیتا ہوں، اسے زیادہ منزلیں کراس نہیں کراتا، زیادہ منزلوں میں نہیں بھٹکاتا، کیونکہ اب زمانہ بہت زیادہ ترقی کر گیا ہے اور خواہشات نفس بھی بہت بڑھ گئی ہیں۔ تو پہلے تو روٹی اور سالن ہوتا تھا، پیزا برگر پتہ نہیں کیا کیا کھانے کو آ گئے ہیں، تو خواہشات نفس بہت بڑھ گئی ہیں، کپڑوں کی لاتعداد قسمیں، جوتوں کی لاتعداد قسمیں، کاروں کی لاتعداد قسمیں آ گئی ہیں، تو خواہشات نفس بھی زیادہ ہو گئی ہیں، قناعت ختم ہو گئی ہے۔ تو ان اذکار میں بھٹکانے کی بجائے اس میں ہو کا ذکر دے دیتے ہیں۔ کلید و توحید میں آپ فرماتے ہیں اسم اعظم انتہا یعنی ہو تک لے جاتا ہے، اس لیے باہو دن رات یاہو کا ورد کرتا ہے۔ جس شخص کے وجود میں ذکر ہو جاری ہو جاتا ہے اس کا وجود نور ذات میں ڈھل جاتا ہے۔ کلید و توحید کلام ابتدا بھی ہو ہے، انتہا بھی ہو ہے۔ ابتدا یعنی یہاں سے شروع ہوئے تھے ہم، احدیت کا میں نے کہا کہ وصال الہی کا میں نے کیا ہوا ہے پارٹ 7 میں، تو پہلا جو اللہ کا وہاں اللہ کو ہو ہی کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ابتدا بھی ہو ہے، انتہا بھی ہو ہے۔ جو کوئی ہو تک پہنچ جاتا ہے وہ عارف بن جاتا ہے، اور ہو میں فنا ہو کر خود بھی ہو بن جاتا ہے، جیسا بیت میں میں نے ذکر کیا۔ اگر تو ہو کے اسرار حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے کو دل سے نکال دے۔ جس کے وجود میں اس میں ہو کی تاثیر پیدا ہوتی ہے، اسے ہو سے محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ غیر ماسوا اللہ سے وحشت کھاتا ہے۔ جب کوئی دل کے ورق سے، یہ عین الفقر میں نے پڑھا، عین الفقر کی یہ بات ہے، یہ میک الفقر کلاں کا ہے، جب کوئی دل کے ورق سے اس میں ہو کا مطالعہ کر لیتا ہے تو پھر اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ ایسی حالت میں وہ خالق کی نظر میں بے شعور اور بے عقل ہوتا ہے، مگر خالق کے ہاں صاحب حضور ہوتا ہے۔ ذکر ہو کرتے کرتے جب ذاکر کے وجود پر اس میں ہو غالب آ کر اسے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، یعنی وہ فنا فی ہو جاتا ہے، تو اس کے وجود میں ہو کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ یہ میں آپ کو یہ بیت کا یہ اصل تشریح یہ ہے۔ اب یہ میک الفقر کلاں کی بات ہے۔ اگر آپ فرماتے ہیں شریعت ناسوت ہے، طریقت ملکوت ہے، حقیقت جبروت ہے، معرفت لاہوت ہے، اور ان کا جامعہ ذکر لا الہ الا اللہ اللہ ہو اور ہو ہے، لا الہ ذکر ناسوت ہے، الا اللہ ذکر ملکوت ہے، اللہ ہو ذکر جبروت ہے، ہو ذکر لاہوت ہے۔ میک الفقر کلاں یہ تو بات تھی اس میں ذات کی۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ ذات اور صفات کے ساتھ بیت، وہ اندر بھی ہو باہر بھی ہو، باہو کتھے لبیوے ہو، یعنی میرے اندر بھی میں فنا فی ہو چکا ہوں، میرے ظاہر و باطن میں ہو یہ ہے، اب باہو کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ جین دے اندر حب دنیا دی، جین دے جس کے اندر حب محبت، حب بھی اردو کا لفظ ہے، محبت دنیا، جس کے اندر دنیا کی محبت ہے، وہ مول کبھی ہرگز فقیر نہیں تھیوے ہوتے۔ جن کے اندر دنیا کی ذرہ برابر بھی محبت ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہو سکتے۔ اب یہ دوبارہ بیت پڑھ لیتے ہیں، درمیان میں وقفہ آ گیا تھا۔ جہاں جہاں ذات نہ تھیوے باہو کم ذات صدیوے ہو، جب تک تو صفات اور صفات کے نظاروں سے نظریں ہٹا کر ذات حق تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، اپنی ذات کو مٹا کر فنا فی ہو نہیں ہو جائے گا، تیرا مرتبہ کم تر ہی رہے گا۔ ذاتی نال صفاتی ناہی تاں حق لبیوے ہو، اگر تیری منزل صفات نہیں ذات ہے تو ذات حق تعالیٰ تجھے مل جائے گی۔ اندر بھی ہو باہر بھی ہو، باہو کتھے لبیوے ہو۔ وصال الہی کے بعد، فنا فی ہو ہونے کے بعد
وحدت کے بعد اب تو میری یہ حالت ہو گئی ہے، مجھے اپنے ظاہر و باطن میں ہو کے سوا کچھ نظر آتا، یعنی اندر باہر میں غائب ہو گیا ہوں، ہو ہی نظر آتا ہے۔ فنا جس کے اندر دنیا بھر کی ذرہ بھر بھی محبت ہے وہ کبھی فقیر نہیں بن سکتا۔ یہ جو نشست ختم ہوئی، نشست 15، تو اس کے ساتھ ہی ملتا جلتا بیت آگے نشست 16 میں انشاءاللہ آئے گا، تو وہ دیکھیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔